मलिकाए तरन्नुम का आशियाना, जहाँ की फजाएं कभी संगीत से मुअत्तर थी। मेरी वो शमा कहाँ है, मैं ढूंढ रहा हूँ जो बज़्म की हर चीज को परवाना बना दे। इस पाइन बाग में खुशी के चंद लम्हात बीते थे। बेगम अख्तर के लखनऊ के मकान के कंपाउंड में शहीद मर्द बाबा का मज़ार है, जिनसे बेगम अख्तर को अकीदत थी। आप मजहब की तरफ इतना माइल थीं कि तिलावत कुरान पाक और नमाज अदा करने से कभी गुरेज नहीं करती। जरा धीरे से बोलो कोई सुन लेगा। बेगम अख्तर को बचपन ही से गाने से दिलचस्पी थी। आपने इब्तिदा में खान साहब अता मोहम्मद खान से, फिर उस्ताद वहीद खान से मौसीकी की तालीम पाई। खान साहब ने आते ही कहा, जैसा हम सिखाएंगे वैसा सीखना होगा। उन्होंने हमें भैरों की सरगम से शुरू कराया। उन्होंने हमें भैरों के पलटे लिखाए। 1934 में कलकत्ता में आल्फ्रेड थिएटर के मातहत बिहार के जलजला ज़दा लोगों की इमदाद के लिए जिंदगी का पहला पब्लिक प्रोग्राम सिर्फ 20 साल की उम्र में दिया। सन 32 से जो है मैं बेगम अख्तर को जानता था, क्योंकि सन 32 में मैंने मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी में जब सर्विस की, वहीं पर बेगम अख्तर का भी रिकॉर्ड होता था। सन 39 में मैं आ गया लखनऊ रेडियो में सर्विस में, वहाँ मेरी उनकी मुलाकात हुई और उस वक्त से लेकर के और आखिरी वक्त तक जो है मेरा उनका साथ रहा। उनकी शख्सियत और उनकी गायकी में ये बात थी कि एक मरतबा हम लोग धौरा जी गए, काशियावाड़ में एक जगह है धौरा जी, तो उस प्रोग्राम में जो है उनके उस्ताद अता मोहम्मद खान साहब भी साथ में थे, वो हारमोनियम बजा रहे थे। तो जब वो गाने के लिए बैठी तो इतना जोश था, इतना रस था उनके गाने में कि उनके उस्ताद के ऊपर खुद ऐसा असर पड़ा कि वो रोना उन्होंने शुरू कर दिया और रूंगटे खड़े कर दिए। ये उनके गाने की हालत थी। शुआराओं में से भी ऐसी था। एक उसमें जलंधर में एक शायर थे, बिल्कुल जवान लड़के थे। उन्होंने कहा कि अगर बेगम साहब आप मेरी गज़ल गा देंगी तो मेरी सर्विस लग जाएगी। तो कहने लगे कि बेटे मैं ज़रूर गाऊंगी। चुनाचे उन्होंने उनकी गज़ल गाई और वो गज़ल कामयाब हुई और उसी के ऊपर उनको जो है सर्विस मिल गई। इन्हीं दिनों बैरिस्टर अब्बासी से मुलाकात हुई, जो शादी में बदल गई। दर्द लेकर इंशाल्लाह तो तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब हो न सकी। तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। जरा सा भी जिक्र कहीं हो अगर बेगम अख्तर का, तो यही हाल होता है मेरा। हमने तो उनसे इस तरह से सीखा और ये तो मेरी खुशकिस्मती थी कि शागिर्द और उस्ताद का जो तरीका, जिसे हम परंपरा कहते हैं, गुरु शिष्य, उसमें उस तरीके से मैंने लिया उनसे, उनके साथ रह के, उनके साथ सफ़र में, उनके साथ हर तरह की उनकी
پروگرامز میں جانا، ان کی خدمت کرنا، اس طرح سے مجھے جو کچھ ملا، تو میں بڑی خوش قسمت ہوں، سمجھتی ہوں کہ بہت ہی کچھ مجھے ملا. اور پھر یہ تھا کہ وہ لے جاتی تھیں اپنے ساتھ، میں ان کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے گاتی تھی، تو وہ ہمیشہ یہ خیال رکھتی تھی کہ اس کو کیا آتا ہے، اس کو کیا اچھا لگتا ہے گانا، اور مجھ سے کہتی بیٹا کیا گایا جائے، یہ گائے. ان کو پتا تھا کہ مجھے یہ چیز پسند ہے تاکہ میں بھی گا سکوں. تو اس طرح سے وہ گواتی تھی اپنے ساتھ، اور اسٹیج پہ اگر کوئی اچھی بات نکل گئی گلے سے ہمارے بھی، تو بہت خوش ہوتی تھی، بڑی خوش ہوتی تھی، مسکراتی تھیں اور پیچھے گھوم کے شاباش، ایسے بھی ہوتا تھا. خود چلے آتے تو شاید بات بن جائے. بمبئی میں فلمی دنیا سے بھی وابستہ رہی. نل دمینتی، روٹی، نصیب کا چکر اور ستیہ رے کی جلسہ گھر مشہور فلمیں ہیں. بمبئی کے قیام کے دوران وہ ایک بڑی بزرگ ہستی حضرت غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آئیں، جن کی وجہ سے ان کی زندگی کا رخ بدلا اور ان کا رجحان مذہب کی طرف مائل ہوا. سکھانا ان کا بہت ہی خوبصورت ان کا طریقہ تھا. ہم صبح جاتے تھے ان کے یہاں اور دن بھر وہ گرو ششیہ پرمپرا تھا، جیسے پرانے زمانے میں تھا، وہ ہمارا دوسرا گھر تھا. ہم ان کو امی کہتے تھے سب، اور ان کے ہسبینڈ کو ابا کہتے تھے. وہ ہمارے دوسرے ماں باپ کی طرح تھے. صبح ہم جاتے تھے اور پھر وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اور پھر گانا بجانا بھی ہوتا تھا. بیچ بیچ میں ہم لوگ پیڑ پہ چڑھتے تھے، چڑیا کے گھونسلے اتارتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، اور ساتھ ہی گانا بھی سیکھتے تھے. اے محبت تیرے جو ان کا بہت ہی پاپولر غزل ہے، وہ ہمیں بہت پسند ہے. اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام. میں موجود تھا جب ان کا انتقال ہوا ہے احمد آباد میں. ہم لوگ میچ کھیلے تھے، ان کا پروگرام تھا، تو میں دوپہر کو گیا تھا، شام کو گیا تھا ان سے ملنے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ذرا ناساز تھی، وہ گر بھی پڑی تھی، میرے خیال سے کمرے میں تھوڑی چوٹ بھی آئی تھی. تو میں نے کہا تھا کہ آپ کینسل کر لیجئے، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پبلک نے ٹکٹ خریدے ہیں، میں پروگرام مکمل کروں گی. تو جب بھی بیگم اختر کی بات ہوتی ہے تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے ہمیشہ، وہ یہ ہے کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سے لپک جائے آواز تو دیکھو. اور آواز آپ ان سے دیکھیے ایسی تھی، اور ان کا انداز فن تو بالکل بے مثال تھا. ذکر غزل. غزل کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں، غزل کے نام کے ساتھ بیگم اختر وہ نام جڑ جاتا ہے غزل کے ساتھ. ان کے سوا، ان کے بغیر غزل نامکمل ہم سمجھیں گے، کیونکہ غزل گانے میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ظاہر ہے ان کی یاد تو رہے گی،
ہمیں رہے گی اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے انسانوں کے دلوں میں ان کی یاد ہے، ان کی گائکی، ان کی غزل گائکی یاد ہے. اور ایسے انسان بھی بہت اچھی تھیں، وہ اتنی ہمبل تھیں کہ محسوس نہیں ہونی دیتی تھی کسی کو کہ وہ اتنی بڑی کلاکار ہیں، گلوکار ہیں، اتنی بڑی گانے والی ہیں. شوبھا جی، آپ کا انداز اور آپ کی آواز بیگم صاحبہ سے بہت ہی ملتی جلتی ہے. وہ ہمیشہ بولتی تھی شردا ادھر ہے، ارے ریڈیو میں آج تیرا گانا سنا گیا، مجھے لگا میرا. میں اتنی خوش ہوتی تھی کہ میں آپا کیا بولتی ہیں آپ، مجھے تو کچھ لگتا نہیں ایسی بات. میں سمجھتی تھی جیسے کہ میں آج بھی اتنے بڑے آرٹسٹ لوگ کہتے ہیں کر کے، مجھے تو ابھی تک بھی نہیں لگتا ہے کہ میں کچھ بڑے آرٹسٹ ہوں، کبھی بھی نہیں لگتا ہے. اور کچھ سیکھنا چاہیے، ان کی وجہ سے اتنی تو آ گئی، بس اتنا کہو. ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے بیگم کو. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ. 1983 میں کرن شکلا جی کو بیگم اختر کا ایوارڈ ملا تھا. اب کرن جی سے بیگم اختر کے بارے میں سنیے. بیگم اختر صاحبہ کو میں شروع سے اپنا آئیڈیل سمجھتی ہوں. بچپن سے میں نے ان کا گانا بہت سنا. ان کا کلاسیکل انداز، ان کی گائیکی، ان کا انگ، ان کی ٹھمری اور دادرا، اور جو انہوں نے الگ کلاسیکل چیزیں جو گائی ہیں، اس سے میں بڑی متاثر ہوں. اور یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی ہے کہ مجھے بیگم اختر ایوارڈ کے لیے چنا گیا ہے، بیکاز شی از مائی آئیڈیل. سنا ہے کہ وہ آپ کے پاس ستار بھی سیکھ رہے تھے. جب انہوں نے ذکر کیا میرے سے کہ ارون بھائی میرے کو ستار سیکھنا ہے آپ سے، تو میں نے شروعات میں سمجھا مذاق سی کر رہی ہے. کیونکہ دیکھیے آپ تو جانتی ہے کہ وہ ایک ایسی گدی پہ بیٹھی ہوئی تھی اپنی پوری زندگی، اور ہم لوگ سب شاگرد لوگ ہیں، ہم استاد لوگ نہیں ہیں. تو اب ان کی جیسی بڑی گائیکا کو سکھانا کچھ، وہ ایک بدتمیزی ہے. تو میں نے اس کو بات کو ٹلا دیا. لیکن بھاؤ نگر سے ہم ایک دفعہ پلین میں ساتھ میں آتے تھے پروگرامز کے بعد، تو انہوں نے پھر سے وہ بات ذکر کی کہ بولے نہیں اروند بھائی میں بہت سیریس ہوں، اور میں جب چھوٹی تھی 25 سال کی، جب سے میرے کو ستار سیکھنے کا شوق ہے، اور میں نے سنا ہے اور سمجھا بھی ہے کہ ولایت خان صاحب نے آپ کو 35-40 سال سے جو تعلیم بتائی ہے ستار کی، وہ بڑی صحیح ٹیکنیک وغیرہ وہ میرے کو سیکھنی ہے. پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی ولایت خان صاحب کی ذات میرے کو لینی پڑے گی. خیر وہ لی، وہ آئی، گانا بجانا شروع ہوا. 2-3 سال سیکھتی رہی. وہ بڑا شوق، لگن بہت تھا اس میں، کوئی شک نہیں. آخر میں کہنے لگی کہ اروند بھائی تیج پال ہال بک کرائیے، میں اپنا ایک جلسہ کرنے والی ہوں ستار کا. کشوری جی، بیگم صاحبہ آپ کے گانے میں بہت ہی دلچسپی لے رہی تھی، سنا. وہ بات یہ تھی کہ خود عبدالوحید خان صاحب کی شاگرد تھی، اور میرے استاد فیاض احمد خان صاحب اور استاد نیاز احمد خان صاحب، ان کو وہ خلیفہ مانتی تھی. اور اسی لیے ان کو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ میں جو گاتی ہوں ایک کرانے گھرانے میں ایک اور نئی شاگرد تیار ہو رہی ہے، اس لیے بہت دلچسپی لے رہی تھی. اور استاد فیاض احمد خان صاحب سے بھی انہوں نے تھوڑی ٹھمریاں وغیرہ ایسا سیکھا تھا. جب یہاں آتی تھی تو خان صاحب جاتے تھے، اور انہوں نے 1-2 ٹھمریاں، وہ اکھیاں نہ نیند نہ آئے اور موئے چھوڑ گئے مزدار، ان کی تو ریکارڈ بھی دی ہے. تو ان کو وہ خلیفہ مانتی تھی، اس لیے میرے میں اسی لیے انٹرسٹ زیادہ لے رہی تھی. سے پوچھیں ہم نے کہا چہرہ روشن دیکھا ہے، محفل 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 ڈھونڈ
रिकॉर्ड भी तो लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड मुझे याद है, इसलिए कि रफ़ी साहब ने बनाया था। और गालिब का एक शेर था, वो कुछ ऐसे चल रहा ऐसा शायद कि मंदिर हम एक बुलंदी पर बना सकते, अर्श से उधर होता काश के मकान अपना। तो रफ़ी साहब वो गलत गा गए थे, उन्होंने कहा था कि अर्श से इधर होता, और हमने बेगम अख्तर का जब रिकॉर्ड सुना तो उन्होंने कमाल से इधर भी कह दिया और उधर भी कह दिया। तो ये थी उनकी गायकी की एक्सपीरियंस, तजुर्बा, जो कुछ भी आप कह सकते हैं। मुझको ठुकराया है दर्द हमने पाला है, गुलों ने बेरुखी की है, तो कांटों ने संभाला है। आपने भारत के अलावा बैरूनी ममालिक में भी डंका बजाया। वहां आपने भारत के कल्चरल डेलीगेशन की हैसियत से भी प्रोग्राम दिए। गजल यानी बेगम अख्तर, बेगम अख्तर यानी गजल बन गया। ठुमरी, दादरा और गजल के लिए इनका कोई सानी नहीं है। गजल की बेजोड़ खिदमत के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1968 में डॉक्टर जाकिर हुसैन के हाथों पद्मश्री का खिताब अता फरमाया और वफात के बाद फखरुद्दीन अली अहमद के हाथों मार्च 1975 को पद्म भूषण से नवाजा गया। दिल से दुआएं भूलने वाले 26 अक्टूबर 1974 की सुबह आप प्रोग्राम के लिए अहमदाबाद हवाई जहाज से तशरीफ लाईं। इन्हें बड़े एहतमाम से होटल में ठहराया गया। नीलम गामड़िया की निर्माण की जानिब से इन्हें अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत के प्रोग्राम के लिए मद्दू किया गया था। छब्बीस अक्टूबर की शाम हजारों सामीन अहमदाबाद के टाउन हॉल में बेगम अख्तर को सुनने के लिए आए थे। किसे पता था कि ये रात बेगम अख्तर की गजल की आखिरी रात होगी। बेगम अख्तर साहिबा का प्रोग्राम देखकर मैं आया था और उनकी गज़लों के सुरूर में मैं सोया ही था कि ये घंटी बजी और फ़ोन उठाया तो पता चला कि बेगम साहिबा अलील हैं। उनके होटल से मुझे बुलाया गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो बहुत बेहाल थी, बदन से पसीना छूटा हुआ था, उनकी चेस्ट में बहुत शिद्दत से दर्द हो रहा था, पल्स भी बहुत वीक थी। शहर की बहुत ही मशहूर हस्पताल वाड़ीलाल हस्पताल में उनको ट्रांसफ़र करवाया। वहाँ जाने के बाद उनकी तबीयत में कुछ बहुत सुधार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता 2-3 दिन के अरसे में तो काफ़ी अच्छी तबीयत होने लगी उनकी। 30 अक्टूबर की शाम 7:30 दवाखाने में बैठा हूँ मैं, मरीज़ देख रहा था। यकायक घंटी बजी। कोई तवक्को नहीं थी कि ये अस्पताल का टेलीफोन होगा, लेकिन वही हुआ। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो बेगम साहिबा इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर चल बसी थी। उस वक्त मुझे उनकी उस पुरमलाल गज़ल जो उन्होंने उसी शाम गाई थी, उसका बहुत ही एहसास के साथ गाई थी, बहुत ही दर्द भरे लहजे में गाई थी।
اور کس کو معلوم تھا کہ وہ غزل نہ صرف ان کی زندگی کی آخری غزل تھی بلکہ وہ غزل ان کی زندگی کی حقیقت تھی. الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا. ہسپتال سے رات ہی کو سلطان احمد یتیم خانہ لایا گیا. غسل دے کر رات کا مسافر بنایا گیا. رات بھر قرآن خوانی ہوتی رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. چھین لی وقت نے الفت کے غموں کی دولت خالی دامن ہے. صبح 8 بجے کی فلائٹ سے دلی اور پھر کانپور لایا گیا, وہاں سے لکھنؤ. اپنی امی مشتری بیگم کی آغوش میں ابدی نیند سو رہی ہیں. سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی. لاکھوں تشنگانے غزل کو صہبائی غزل سے برسوں برس سیراب کرتی رہی. دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا.